بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو سزا۔ نیزے پہ سر بلند ہے دھڑ ہے زمین پر، نیزے پہ سر بلند ہے دھڑ ہے زمین پر، محشر بپا ہے وارث دین مبیں پر، ہے کوئی جو مدینے میں جا کر خبر کرے، مشکل پڑی ہے نینوا میں ساجدین پر، ہے نبی کے سامنے جائیں گے کس طرح، جو تیر پھینکتے تھے اپنے شافعین پر، تا حشر اب ازالہ نہیں ہوگا جرم کا، برچھی چلی ہے وقت کے افضل ترین پر، نکلیں گے سارے ایک ہی خطے سے بد نصیب، تحقیق کر کے دیکھ لو سب قاتلین پر، جھوٹی کہانیوں پہ بدن نوچتے یہ لوگ، دیتے ہیں پہرا شومیے شمر لعین پر۔ لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں شریک تھے، جو اس برے کام میں خوش ہوئے تھے، ان کو دنیا میں بھی سزا ملی۔ مسلمانوں کی تسلی اور عبرت کے لیے بعض ظالموں اور بے رحموں کی سزا کا کچھ بیان ہے۔ کالی سیاہ صورت کا ہو جانا۔ جس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا، جب سے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے ادبی کی ہے، غیب سے دو آدمی بڑے زبردست رات کو آتے ہیں، مجھ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں اور پھر صبح کو پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں، روزانہ اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ میری حالت اور زندگی بالکل بدل گئی۔ مسلمانوں، بزرگان دین کی بے ادبی کرنا خدا کے غضب میں پھنساتا ہے، بزرگوں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ جس آدمی نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک آگ لگی تھی، گھڑے کے گھڑے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی تھی، اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا، زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا، آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی۔ مسلمانوں، ظلم اور بے رحمی سے بچو، اللہ والوں کا کہنا مانو، ان کی عزت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھوں میں بھی لگائی، بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں۔ غرض یہ ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا۔ ظالم لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان کی مدد کرنا بھی ظلم ہے، برے کاموں کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے، ظالم لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے، آخر موت آئی اور وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا۔ بزرگوں کو، ماں باپ کو تکلیف دینا اور دنیا کے لالچ میں دین کے حکموں سے غفلت کرنا ذلت اور بے عزتی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ شریک تھے وہ بے سزا پائے، کسی کو موت نہ آئی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میں خود شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا، چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی، وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، مر گیا، کسی کا کوئی بس نہ چلا۔ آخر کار وہ دریا میں جا کر کود پڑا، وہ آگ تو خدا کے قہر کی تھی، دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا اور ظالم جل بھن کر وہیں مرا۔ اللہ کی پناہ۔ حال یزید عذاب شدید۔ لکھا ہے کہ جب یزید پلید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا، اس بہت بڑے درجے کے گناہ کے بدلے میں اس کا دل سیاہ ہو گیا، خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے پر مدینہ کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے اور اس کی حکومت سے انکار کر دیا، اور اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھا دیا۔ اس نے 700 صحابہ
اور 10,000 آدمیوں کو شہید کروا دیا، اور ان ظالموں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے گھوڑے باندھے تھے۔ جو وہاں نہ ہونا تھا سب کچھ ہو گیا، بیدار فتنہ ہو گیا، ایمان ان کا سو گیا۔ جب یزید یہ گناہ بھی کر چکا اور ظاہر میں اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تو اس کے ایمان پر ہی تباہی آتی رہی۔ پھر اس نے مکہ پہ چڑھائی کروا دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے عزتی کی اور بہت سے لوگوں کو شہید کروا دیا۔ پھر ظالم مردود نے شریعت محمدی میں دخل دینا شروع کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کو مٹانے لگا، شراب پینا، زنا کرنا، بھائی بہنوں کے نکاح کا درست بتلانا، کفر کی باتوں میں پھنسا رہا۔ شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بعض لوگوں کے نزدیک 3 سال اور 7 مہینے ظلم و ستم اور بددینی کی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان نکل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی تھی اسی دن اس پر موت کا پتھر آ پڑا۔ مسلمانوں، یزید کے ناپاک حالات سے عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو، ظلم بے رحمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، خاص کر جب کہ اللہ نے دولت، عزت اور حکومت دے رکھی ہے۔ دین کی باتوں میں اپنی طرف سے دخل اندازی نہ کرو۔ ابن زیاد، شمر اور ابن سعد وغیرہ لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور ابن عشش، شمر وغیرہ جو بھی ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، دشمن اور یزیدی فوج کے افسر تھے اور جو لوگ بھی لڑائی میں شریک تھے، سب کے سب بے شمار خرابیاں اور تکلیفیں اٹھا کر قتل ہوئے۔ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لکھا ہے کہ مختار بن عبیدی جو بہت نیک آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا، یزید کے بعد کوفے کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے حکومت تخت پر بیٹھتے ہی چاہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں اور قاتلوں سے بدلہ لوں اور ان کو سخت سزا دوں، اور مختار نے اپنے فوجی کو بھیجا کہ ابن زیاد، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ ان سب لوگوں کو سزا دے دیں۔ چنانچہ مختار کے فوجی ابراہیم نے ابن زیاد کے سر کو مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ مختار نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنی کچہری کو خوب سجایا اور تمام شہر کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، ظلم اور بے رحمی اور بددینی کا یہ انجام ہوا۔ حضرت امام حسین کی بے ادبی کرنے سے اور ناحق خون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہاں تک پہنچایا۔ لکھا ہے کہ جنگ مختار میں، یعنی جب لینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس جنگ میں 70,000 یزیدی فوجی قتل ہوئے۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر ظالموں کے سر جب مختار کی کچہری میں لا کے رکھے گئے تو غیب سے ایک اژدہا کالا سیاہ سانپ ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ کانپ گئے اور سانپ ان ظالموں کے سروں پر پھرا، ان کے منہوں میں گھسا اور تھوڑی دیر میں نکلا، اور اس طرح 3 دفعہ گھسا اور پھر نکلا اور غائب ہو گیا۔ ڈرانے والا حال دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور سب نے عبرت حاصل کی۔ کسی پر ظلم اور بے رحمی کرنا، بزرگان دین کی بے ادبی کرنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، اس کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان غلط کاموں سے بچائے۔ جتنے بھی میں نے واقعات شیئر کیے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اور ان کے قاتلوں کو کیا کیا سزائیں ملی، کتنا ان کا لشکر تھا، یہ سب میں نے مطالعہ کر کے حاصل کیا ہے۔ حضرت حافظ سید عنایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کی کتاب کا نام ہے باغ جنت، اور مکتبۃ الحسن میں وہ کتاب چھپی ہے۔ اسی کتاب سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ کچھ روایات میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے شہادت حسین کے وقت، اور کچھ میں عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ البتہ ان کی شہادت ہوئی سجدے کی حالت میں ہی ہے، یہی حقیقت ہے۔ ان کے علاوہ اور جتنے بھی روایات آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں وہ سب کے سب من گھڑت ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔